نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 704 704. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا خبردار، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، اور بے شک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ درست ہوتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو سارا جسم درست ہوتا ہے، سارا جسم صحیح فنکشن کرتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ سارے جسم کو غذا پہنچاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار، اور وہ دل ہے. یعنی دل کی اصلاح پر، دل کی تندرستگی پر سارے جسم کی تندرستگی کا انحصار ہے. ایمان بھی دل میں ہوتا ہے، تقوی بھی دل میں ہوتا ہے، اللہ سے محبت بھی دل میں ہوتی، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت بھی دل میں ہوتی ہے. تو اس لیے اگر دل کی حالت درست ہو تو پھر باقی سارے اعضاء تو اس کے تابع ہوتے ہیں. دل کی حیثیت جسم کے اندر ایک بادشاہ کی سی ہے، اور باقی سارے اعضاء، ہمارے ہاتھ پیر اور دیگر اعضاء جو ہیں وہ ایک لشکر کی طرح ہیں جو اپنے کمانڈر کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. دل جدھر لے جاتا ہے وہ ادھر ہی چل پڑتے ہیں، جو چاہتا ہے وہ اس کے تابع ہو کر وہی کرتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی انسان اپنے اعمال کی درستگی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کی درستگی کا اہتمام کرے. فَالنَّفْيُ يَجِبُ أَن يَكُونَ تَامًّا شَامِلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو نفی واجب ہے کہ ہو پوری کی پوری، مکمل ہر چیز کی. اصل میں یہاں توحید پر بات ہو رہی ہے، پیچھے سے ایک بات کی کنٹینیویشن ہے. تو اس میں لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ میں پھر سارے ہی معبود آ جاتے ہیں، ان سب کی نفی. تام یعنی مکمل، شامل یعنی انکلوسیو، ایوری تھنگ، ہر چیز کی نفی، الا اللہ، سوائے اللہ کے. والاثبات یجب ان یکون تاما شاملا لکل شیء، اور اس بات بھی واجب ہے کہ ہو مکمل طور پر ہر چیز کے لیے. وہذہ حقیقت التوحید، اور یہ ہے حقیقت توحید. یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے مکمل طور پر رک جانا، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان کو کر لینا. فلیس بید احد من الخلق شیء، تو مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں بھی کوئی چیز نہیں. سوچے اس بات کو کہ مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں. اللہ بیدہ کل شیء، اور اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَقِيرٌ، اور اس کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب فقیر ہیں، محتاج ہیں. هو القوی، وہ قوی ہے، قوت والا ہے. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ ضَعِيفٌ، اور اس کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے سب کمزور ہے اللہ کے مقابلے میں. هو الکبیر، وہ بڑا ہے. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ صَغِيرٌ، اور اس کے سوا جو بھی کوئی ہے سب چھوٹے ہیں. یہ ہے ایمان، یہ ہے حقیقت توحید. هو المالک، وہ مالک ہے. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مملوک، اور اس کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سب مملوک ہیں، غلام ہیں. وَهُوَ الْخَالِقُ، اور وہ خالق ہے. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مخلوق،
اور اس کے سوا ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق. سمجھ آ رہی؟ وہکذا، اور اسی طرح یہ غور و فکر کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح انسان کائنات کی نشانیوں میں غور کرے، اللہ کے کلام میں غور کرے، اللہ کی ذات صفات اور اس کے افعال کے بارے میں غور کرے کہ کون ہے اللہ. اصل میں یہ کتاب کیا ہے؟ فقہ القلوب. اور بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتی ہے، اللہ کی پہچان دیتی ہے کہ اللہ کون ہے، ہمارا رب کون ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. فَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، پس بے شک اسی سبحانہ و تعالی کے لیے ہے مکمل کمال، الکمال المطلق، فی اسمائہ اس کے ناموں میں، وصفاتہ اور اس کی صفات میں، وافعالہ اور اس کے افعال میں، اس کے کام بھی. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ نے ہر چیز بنائی اور وہی ان سب چیزوں کو چلانے والا ہے، وہی ان کا مالک ہے. وَمُحَمَّدٌ الرسول اللہ خطاب للابدان، اور محمد الرسول اللہ خطاب ہے بدن کے لیے. بِأَن تَفْعَلَ كُلَّ شَيْءٍ فَعَلَهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جسم ہر وہ کام اس طریقے سے کرے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. یعنی ہمارا پریکٹیکل لائف میں کام کرنے کا جو طریقہ ہے، چاہے ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا، میل ملاقات شادی بیاہ، یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں. وَتَتْرُكُ كُلَّ شَيْءٍ تَرَكَهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھوڑ دے ہر اس چیز کو جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا. یعنی انسان عملی طور پر وہ کام نہ کرے جو آپ نے نہیں کیے. وَنَفْيُ جَمِيعِ طُرُقِ الْأَعْمَالِ، اور اعمال کے سب طریقوں کی نفی، یعنی مختلف لوگ جو مختلف کام مختلف طریقوں پہ کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر وَإِثْبَاتُ طَرِيقَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی کل عمل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہر کام میں. فی العبادات، عبادات میں، جیسے نماز کے بارے میں کیا آتا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. حج کے بارے میں کیا آتا ہے؟ خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو. اسی طرح باقی عبادات بھی اسی طرح کرنی ہوگی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. والمعاملات، اور لوگوں کے ساتھ معاملات، لین دین، تجارت. والمعاشرات، اور معاشرت، اس میں شادی بیاہ وغیرہ آتا ہے، گھریلو زندگی، ہمسایوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے. والاخلاق، اور اچھا اخلاق کیسا ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بہترین تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں. کما قال اللہ سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور یوم آخرت کی، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت سے. یعنی جس شخص کے اندر یہ صفات ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے.
پھر وہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتا ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واللہ سبحانہ فوق سماواتہ علی عرشہ بائن من خلقہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے آسمانوں کے اوپر، اپنے عرش کے اوپر، بائن الگ ہے، جدا ہے، من خلقہ اپنی مخلوق سے، لیس فی مخلوقاتہ شیء من ذاتہ، اس کی مخلوقات میں کوئی بھی چیز اس کے ذات کا حصہ نہیں، ولا فی ذاتہ شیء، اور نہ اس کی ذات میں ہے کوئی چیز من مخلوقاتہ، یعنی مخلوق الگ ہے، خالق الگ ہے، دونوں جدا جدا ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کے اندر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حلول کر گیا. اللہ تعالیٰ کسی کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور کوئی چیز اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. کما فطرہم علی الاقرار بہ، جس طرح اس نے پیدا کیا ان کو اس بات کے اقرار پر، یعنی ان کے اندر یہ پروگرامنگ رکھ دی. وفطرہم علی الحق، اور ان کو حق پر پیدا کیا، دین اسلام پر پیدا کیا. وبعث الرسل، اور اس نے رسولوں کو بھیجا، بتکمیل الفطرت، فطرت کو مکمل کرنے کے لیے، وتقریرها، اور اس کو مقرر کرنے کے لیے، لا بتحویل الفطرت وتغییرها، نہ کہ فطرت کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے کے لیے. یعنی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اور پھر رسول بھیج کر اس نے اس بات کو اچھی طرح سمجھا دیا. کیا سمجھا دیا؟ کہ خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے، دونوں ایک دوسرے کا حصہ نہیں ہے. ایک بنانے والا ہے اور دوسرا بنایا گیا ہے. ایک معبود ہے اور بندہ عابد ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہوتے. یعنی ایک کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ جس کو کیا جائے. اب مثلا اگر آپ نے کوئی چیز بنائی ہو، مثلا کھانا بنایا آپ نے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کھانا میرا جسم کا حصہ ہے؟ نہیں، وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تو صرف اس کو بنایا ہے، پکایا ہے. تو اللہ اور بندے کے درمیان فرق ہے. بندے کو الہ نہیں سمجھ لینا چاہیے، خدا نہیں مان لینا چاہیے. اللہ اللہ ہی ہے، وہ سب سے بڑا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. واللہ سبحانہ غنی عن العرش، اور اللہ تو عرش سے بھی بے نیاز ہے. یہ نہیں کہ عرش نے اس کو تھاما ہوا ہے یا وہ عرش کے سہارے پر بیٹھا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں. وہ عرش سے اوپر ہے. عرش کیا ہے؟ ایک ایسی چھت ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان جسمانی طور پر ایک طرح سے فرق کر دیتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عرش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بیٹھ سکے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں. واللہ سبحانہ غنی عن العرش وعن کل ما سواہ، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے عرش سے اور ہر اس چیز سے جو اس کے علاوہ ہے. لا يفتقر الى شيء من مخلوقاته ابدا، نہیں وہ محتاج ہوتا کسی بھی چیز کا اپنی مخلوق میں سے کبھی بھی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں. جبکہ دنیا کے بادشاہ آپ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، انہیں اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈز رکھنے پڑتے ہیں، ملک کی حفاظت کے لیے فوجیں تیار کرنی پڑتی ہیں، ملک چلانے کے لیے ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں. کس چیز کے محتاج نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ اصل بادشاہ ہے. وَكُلُّ مَخْلُوقَاتِهِ مُحْتَاجَةٌ إِلَيْهِ أَبَدًا، اور اس کی ساری مخلوقات ہمیشہ اس کی طرف محتاج ہیں. یعنی ساری کی ساری مخلوق
چاہے وہ جبریل امین ہو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے نیک لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، سب کے سب اس کے محتاج ہیں، سب اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ فرق ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَ اسْتِوَائِهِ عَلَى الْعَرْشِ يَحْمِلُ الْعَرْشِ وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ بِقُدْرَتِهِ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہونے کے باوجود یحمل العرش، وہ اٹھاتا ہے عرش کو، وحملت العرش، اور حملت العرش کو جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، بقدرت ہی اپنی قدرت کے ساتھ. فهو سبحانہ القوی العزیز الغنی لذاتہ، تو وہ سبحانہ و تعالی بہت قوت والا ہے، زبردست ہے، بے نیاز ہے، لذاتہ اپنی ذات میں. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ ضَعِيفٌ ذَلِيلٌ فَقِيرٌ لِذَاتِهِ، اور اس کے سوا جو بھی کوئی ہے وہ کمزور ہے، ذلیل ہے، محتاج ہے اپنی ذات کے اندر. فَلِلَّهِ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ ہی کے لیے ہے کمال مطلق ہر چیز کے اندر، یعنی اللہ کی ہر صفت پرفیکٹ ہے، اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، اس کے نام پرفیکٹ ہیں، اس کی صفات پرفیکٹ ہیں. وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور اس کی طرح کی کوئی بھی چیز نہیں. لَا فِي ذَاتِهِ، نہ اس کی ذات میں، وَلَا فِي أَسْمَائِهِ، اور نہ اس کے ناموں میں، وَلَا فِي صِفَاتِهِ، اور نہ اس کی صفات میں، وَلَا فِي أَفْعَالِهِ، اور نہ اس کے افعال میں، اس کے کاموں میں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن اس کا دیکھنا ہم سے مختلف ہے. وہ بیک وقت ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، وہ روشنی میں بھی دیکھ سکتا ہے، وہ ہمارے ماضی کو بھی دیکھ سکتا ہے، ہمارے مستقبل کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور اس کا دیکھنا پرفیکٹ، جبکہ ہمارے دیکھنے میں دھوکا ہو جاتا ہے. اسی طرح سمیع، وہ سنتا ہے، وہ ساری آوازوں کو بیک وقت سن سکتا ہے. ایک ماں کے دو بچے ہوں، دونوں بیک وقت بات کرے تو ان کو ڈانٹ دیتی ہے کہ چپ رہو، ایک ایک کر کے بات کرو. حالانکہ ہمیں اللہ نے دو کان دیے، مگر ہم ایک وقت میں دو لوگوں کی بات نہیں سن سکتے، دو باتیں کٹھی نہیں سنائی دیتی. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وَالْقُلُوبُ مَفْطُورَةٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِاللَّهِ، اور دل پیدا کیے گئے ہیں اس بات کے اقرار پر کہ اللہ ہے. عَلَى الْإِقْرَارِ بِاللَّهِ، اقرار باللہ پر پیدا کیے گئے، یعنی دلوں کے اندر یہ چیز فطرت میں موجود ہے. وَحُبِّ الْحَقِّ، اور حق کی محبت پر. وَبُغْضِ الْبَاطِلِ، اور باطل کے بغض پر. لیکن قد يعرض لها ما يفسدها، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کو کچھ ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں جو اس کو بگاڑ دیتی ہیں، فساد پیدا کر دیتی ہیں. اما من الشبہات التي تصدها عن التصدیق بالحق، یا تو کچھ شبہات ہوتے ہیں جو اس کو حق کی تصدیق سے روک دیتے ہیں. واما من الشہوات التي تصدها عن اتباعه، یا پھر خواہشات ہوتی ہیں جو حق کے پیروی سے روک دیتی ہیں. تو دو چیزیں ہیں، انسان کی راہ میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک شبہات اور ایک شہوات. یہ دو چیزیں انسان کو اللہ کے راستے پہ نہیں چلنے دیتی. شکوک اور شبہات اللہ کی ذات کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، آخرت کے بارے میں انسان کے ایمان میں خلل ڈال دیتے ہیں، اور جب ایمان نہیں ہوتا تو عمل نہیں کر پاتا. دوسری چیز، بعض اوقات انسان مان تو لیتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے سچ ہے، لیکن اس کی خواہشات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ قرآن کے احکامات کو ایک طرف رکھ کر
صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. مثلاً پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے، قرآن میں واضح طور پر ہے، لیکن جو لوگ نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ مسلمان نہیں، مسلمان ہیں، اللہ کی ذات میں انہیں کوئی شک نہیں، لیکن خواہشات نے انہیں عمل کے راستے سے روک رکھا ہے. خواہشات کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتے. بل ایمان فی القلب لا یکون ایمانا بمجرد تصدیق، اور دل میں جو ایمان ہوتا ہے یہ صرف تصدیق نہیں ہوتا، یعنی صرف تصدیق کرنے سے ایمان نہیں ہوتا. لیس معہ عمل القلب، جس کے ساتھ دل کا عمل نہ ہو، من محبت اللہ و رسولہ، اور وہ دل کا عمل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، وخوف اللہ و خشیتہ، اور اللہ کا خوف اور اس کی خشیت، والتوکل علیہ، اور اس پر توکل کرنا. یعنی جب تک دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کا خوف اور خشیت نہ ہو، اللہ پر بھروسہ نہ ہو، اس وقت تک انسان کا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. والایمان انما یکون اذا کان المخبر به من الامور الغائبۃ، اور ایمان اس وقت ہوتا ہے جب انسان غائب کے امور میں سے جس چیز کی خبر دیا جاتا ہے یعنی اس کو مانتا ہے. فیقال للمخبر آمنا لہ، تو جو خبر دینے والا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، جیسے رسول ہیں، جیسے فرشتے ہیں. وَيُقَالُ لِلْمُخْبَرِ بِهِ آمَنَّا بِهِ، اور جس چیز کی وہ خبر دے کر جاتے ہیں یا دی جاتی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی خبر لانے والے کو بھی مانتا ہے اور اس خبر پر بھی یقین رکھتا ہے. اما المشاہدات والمحسوسات فتحصل معرفتها بالرؤیة القاطعة للشک، تو جہاں تک مشاہدات کا تعلق ہے، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، والمحسوسات، اور جن چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں، فتحصل معرفتها، تو ان کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے بالرؤیت القاطعۃ، یعنی باقاعدہ دیکھنے سے جو شک کو ختم کر دیتی ہے، القاطعۃ للشک. مثال کے طور پر اس وقت میں اس ٹیبل کو دیکھ رہی ہوں، اس فلور کو دیکھ رہی ہوں، فلاورز کو دیکھ رہی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ میرے مشاہدات ہیں. اگر خوشبو آ رہی ہے فلاور سے تو یہ کیا محسوسات ہیں، یہ کسی چیز کی پریزنس کو فیل کرنا. تو یہ سب چیزیں دیکھ کر سن کر انسان ان کے اوپر ایمان لے آتا ہے کہ یہ ہے. ٹھیک ہے. والمؤمن لا بد له من التصدیق بالحق والمحبت له، اور مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ حق کی تصدیق کرے اور اس سے محبت کرے. وَإِذَا قَامَ ذَلِكَ بِالْقَلْبِ لَزِمَ ضُرُورَةً أَن يَتَحَرَّكَ الْبَدَنُ بِمُوجِبِ ذَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ. وَإِذَا قَامَ ذَلِكَ بِالْقَلْبِ، اور جب یہ دل میں قائم ہو جائے کیا چیز؟ حق کی محبت اور حق کی تصدیق. لَزِمَ ضَرُورَةً، لازم لازم ہو جاتی، ضرورت ان يتحرك البدن، کہ بدن حرکت میں آ جائے، بموجب ذالک، اس چیز کی وجہ سے، حق کی محبت اور تصدیق کی وجہ سے، من الاقوال والاعمال، اقوال اور اعمال کے ساتھ. یعنی جب دل میں ایمان جاگزیں ہوتا ہے، حق کی محبت ہوتی ہے، حق کی تصدیق ہوتی ہے، تو لازمی طور پر جسم حرکت میں آ جاتا ہے اور وہ حق کے تابع بات اور عمل کرنے لگتا ہے. وَكُلُّ مَا يَظْهَرُ عَلَى الْبَدَنِ سَبَبُهُ مَا فِي الْقَلْبِ، اور ہر وہ چیز جو بدن پہ ظاہر ہوتی ہے اس کا سبب وہ ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے. مثلاً آپ کیا پہنتے ہیں، وہ کیوں پہنتے ہیں، آپ کے ایکشنز، آپ کی گفتگو ایسی کیوں ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کری جو آپ کے دل میں ہے. اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، خواہشات کی محبت ہے، تو پھر آپ دنیا کی پسند کے مطابق اپنا لباس رکھیں گے، اپنی گفتگو کریں گے،
اپنے سارے ایکشنز اس کے مطابق کریں گے. اور اگر دل میں اللہ کی محبت ہے، حق کی محبت ہے، تو آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہر چیز اس کے تابع ہو جائے گا. تو انسان جو کچھ کر رہا ہے نا، ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے، وہ دراصل اس کے دل کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے. جیسے آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ رہ ہی نہیں سکتے یہ بتانے سے کہ مجھے تم سے محبت ہے. اگر زبان سے نہیں بھی کہتے تو آپ کا جسچر بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. ایک ماں اپنے بچے سے جب محبت کرتی ہے تو کیا کرتی؟ ٹھیک ہے کبھی زبان سے بھی کہتی، یعنی زبان سے ضروری نہیں کہ سٹیٹمنٹ بولے مجھے تم سے محبت ہے، یا کوئی شعر بولے، نہیں، وہ اس کا جو خیال رکھتی ہے، جو اس کی کیئر کرتی ہے، اس کو کہتی ہے تمہیں سردی نہ لگ جائے، تمہیں گرمی نہ لگ جائے، تم گر نہ پڑو، تمہیں ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو. یہ کس لیے بولتی؟ محبت کی وجہ سے. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ انسان اپنی گفتگو، اپنے لباس، اپنے معاملے، اپنی محبتوں، ان سب چیزوں کو دیکھے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ انسان کے دل کی عکاسی کرتی ہیں. وَكُلُّ مَا يَظْهَرُ عَلَى الْبَدَنِ سَبَبُهُ مَا فِي الْقَلْبِ، جو بدن پہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے خوف بعض اوقات آ جاتا ہے، یا انسان کسی اور کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ بیسیکلی دل کے اندر ہوتی ہے وہ چیز. جیسے دل میں غم ہو تو وہ جسم پر نظر آ رہا ہوتا ہے، چہرے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. دل خوش ہو تو وہ بھی چہرے سے جھلک رہا ہوتا ہے. تو یہی بات یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہو اور زبان پہ اللہ کا ذکر نہ ہو؟ کیا یہ ہو سکتا؟ دل میں آخرت کا خوف ہو اور انسان کا عمل بالکل غافلوں جیسا ہو، وہ سارا وقت صرف دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَكُلٌّ مِّنَ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، اور ہر چیز دل اور بدن کی، يُؤَثِّرُ فِي الْآخَرِ، دوسرے پر اثر انداز ہوتی. اگر جسم کو کوئی چوٹ لگے تو وہ دل پہ جا لگتی، کان کوئی غلط بات سنے تو دل متاثر ہوتا ہے، اسی طرح دل میں جو چیز ہوتی ہے وہ جسم پر آ جاتی. لیکن القلب هو الاصل، لیکن دل جو ہے وہی اصل ہے. والبدن فرع له، اور بدن اس کی شاخ ہے. والفرع يستمد من اصله، اور شاخ اپنی اصل سے مدد لیتی ہے. والاصل يثبت ويقوى بفرعه، اور جو اصل ہوتی ہے یا جو جڑ ہوتی ہے وہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے اپنی شاخوں کے ذریعے ہی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی. کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح. اصلها ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ اپنے پھل اپنے رب کے اذن سے ہر وقت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. استاذہ جیسے آپ نے بات کی کہ دل جو ہے وہاں پر شبہات بھی ہیں اور شہوات بھی ہیں. دل کے بارے میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت فورسفلی اس کا پریشر آف پمپنگ جو ہے وہ بہت فورسفلی پورے باڈی میں بلڈ کا پمپ ہوتا ہے اس کا. تو آپ دیکھیں اگر دل میں ہیٹریڈ ہے، شبہات ہے، اینیمیٹی ہے، حسد ہے،
تو اس کا اثر پورا انسان کا جسم فیل ایک کرتا ایک ہے، بال تک جائے گا. ایک ایک بال تک جاتا ہے. اور اسی طرح انسان کی جو شبہات ہیں، شہوات ہیں، اس پہ کچھ پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی انسٹاگرام پہ کہ ایک ٹرکش ایک بہت ہی رچ ایک فیملی تھی، اور ان کی بیٹی کی شادی تھی، اور اس نے اپنا برائڈل شاور اپنی فرینڈس کے ساتھ پلان کیا دبئی میں. تو جب وہ گئی اور وہ بہت اس نے لیوشلی اسپینڈ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اس کے فادر نے اسے پرومس کیا تھا کہ تمہاری شادی کے بعد یہ سارا میرا بزنس ہے. ہوا یہ کہ جب وہ وہاں سے برائڈل شاور کے بعد